ہے اس کا مفہوم غلط لیا جا رہا ہے. یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. گویا اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ درسیات یا اسباق میں اختلاف بیان کرنا یا دلائل کو گفتگو کرنا یا حنفیت کی ترجیح بیان کرنا یا فلاں بات کرنا یہ سب بیکار کا کام ہے. یہ اس جملے سے کا غلط استعمال ہے. میں آپ سے صفائی سے کہہ رہا ہوں یہ پیغام یہاں سے جانا چاہیے. میرا سوال ہے یہ جملہ فرمانے کے بعد کیا علامہ نے پڑھانا چھوڑ دیا تھا؟ کیا شاہ صاحب نے اپنے سبق میں کوئی اختلاف بیان کرنا چھوڑ دیا تھا؟ وہ کام اپنی جگہ جاری تھا. وہ اپنے درد و کرب کے اظہار کی ایک تعبیر تھی. اس کا غلط مفہوم نہ لیا جائے. ایک مضمون اور آیا ہے اور وہ ابھی یہاں پیش تو نہیں ہوا, کتابی شکل میں مجھے صبح مل گیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ شاہ صاحب کا جو بھی کام ہے, اب آپ دیکھیں نا صبح سے کتنی تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب کے علمی کارنامے آ رہے ہیں. شاہ صاحب کا جو بھی کام ہے یا علماء کا, وہ سب حفاظت دین کا کام ہے, اشاعت دین نہیں ہوئی. اب یہ ایک مسئلہ ہے اس زمانے میں پیدا ہو رہا ہے. میں بالکل علماء کے اس مجمع میں اس مضمون کو پیش کرنا چاہتا ہوں. غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینا امت کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے, بے شک تسلیم ہے. مگر کیا یہ سب سے بڑا فریضہ ہے؟ کیا مسلمانوں کی تعلیم, تزکیہ اور تربیت کا کام پیچھے چلا جائے گا؟ کیا وہ نمبر 2 پر جائے گا یا نمبر 3 پر جائے گا اور نمبر 1 پر وہ جائے گا؟ سوچیں ذرا. عبس وتولی کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ اپنے لوگوں کی تربیت پر توجہ کی پہلے تاکید کی گئی ہے. مسلمانوں کی تربیت نہیں ہوگی تو کیسے وہ دعوت آگے جائے گی؟ دعوت دے کر جن لوگوں کو آپ لائیں گے وہ کن لوگوں کو دیکھ کر دعوت ایمان پر قائم رہیں گے؟ کیا ایسے واقعات پیش نہیں آئے کہ ایک آدمی آیا اور واپس چلا گیا دیکھ کر کردار کو؟ بے شک یہ فریضہ ہے. میری گزارش ہے کہ ہمارے فضلاء اس میدان میں کام کریں. ابھی کام کم ہو رہا ہے, زیادہ کام کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ نمبر 1 پر ہے اور باقی سب کام نمبر 2 پر ہے, یہ چلنے والی بات نہیں ہے. اور دلیل اس کی یہ دیتا ہوں کہ امت میں لوگوں نے یہ کہہ رکھا کہ صاحب وہ اسلامی حکومتیں بن گئیں لہذا دعوت کی طرف سے توجہ ہٹ گئی. حکومتیں بن گئی. بھائی حکومت بنانا مسئلہ کب ہے؟ جن لوگوں کے ذہنوں میں حکومت اصل ہے وہ یہ سب بات کرتے ہیں, ورنہ ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ 1400 برس میں دور صحابہ کے بعد سے امت کے تمام تابعین, تبع تابعین, مجتہدین, فقہاء, محدثین, اولیاء اور مشائخ اور علماء امت نے زیادہ تر اپنی زندگیاں کس کام میں کھپائی ہیں؟ تعلیم میں, تربیت میں, تزکیے میں, ان کاموں میں, امت کی تربیت میں. وہ کام بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے اور اس کی اہمیت کو گھٹانا بالکل مقصد نہیں ہے, مگر نقطۂ نظر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ سمجھنا کہ ہمارے ملک میں مسائل اس لیے ہیں کہ ہم نے دعوت کا کام نہیں کیا, اس نظریے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں, اگلی بات میں نہیں کہتا چونکہ ایک نئی بحث پھر جائے گی, موضوع بدل جائے گا. لیکن چونکہ شاہ صاحب کا نام لے کر بات کہی گئی اس لیے براہ راست اس سیمینار سے اس کا تعلق ہے کہ شاہ صاحب نے جو کام کیا وہ حفاظت دین کا کام ہے, اور بھی جو علماء کرتے ہیں سب حفاظت دین کا کام ہے, اشاعت دین کا کام نہیں ہو رہا جو اصل ہے. معاف کریں. بس آخر میں مجھے اپنی بات ختم کرنی چاہیے, زیادہ لمبی نہ ہو جائے. 2-3 باتیں, گزارشات اپنے نوجوان بھائیوں سے, اپنے فضلاء سے. ایک بات تو یہ کہ شاہ صاحب کا جذبہ لے کر یہاں سے جائیے. فتنے نئے ہیں اور 2 فتنوں کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے, قادیانیت کا اور الحاد کا. قادیانیت کے کچھ دمچھلے اور بھی اس زمانے میں ہیں, شکیلیت اور فلاں, اور پورے ملک میں نہیں دنیا بھر میں اب وہ کام کر رہے ہیں. آپ یاد رکھیں ایمان پر ڈاکے ڈالنے کا کام مسلسل ہو رہا ہے, اور الحاد کے تو اسپیشلسٹ نہیں بیٹھے ہیں میرے برابر میں. اس وقت کے جو حالات ہیں, ابھی جمعیت علماء کی میٹنگ میں جو رپورٹ پیش کی گئی اس سے معلوم ہوا کہ الحاد کی طرف, انکار مذہب کی طرف جانے والے مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں 400 گنا زیادہ ہے. عجیب صورتحال ہے. الحاد ہم میں زیادہ پھیل رہا ہے. کتنا مشکل معاملہ ہے اور کتنی محنت کی اس پر ضرورت ہے. اسی طرح سے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو علمی کام کا نہج ہے اس کام کو اپنانے کی ضرورت ہے. آج کل ہمارے کاموں میں معاف کریں, بہت معافی چاہتا ہوں, لیکن کیا کروں, جو صحیح بات ہے کہیں تو وہی جائے گی, ورنہ نہ کہا جائے. سطحیت بہت آ گئی ہے. ہم لوگ جو ہے بہت آسانی کے ساتھ ادھر ادھر کی چیزیں جمع کر کے مصنف بننے کے شوقین بنتے جا رہے ہیں,
اور یہ شوق بڑھتا جا رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے, بالکل اپنے آپ کو کھپا دیں اور اپنے نام کو پیچھے کر لیں, علم کے لیے اپنے آپ کو بھلا دیں اور وہ محنت کریں جس محنت کی ضرورت ہے. شاہ صاحب کے ایک چیز پر اور ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں زیادہ نہیں لکھی, یہ بات کہی جا سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے ہاں 4 صفحے بھی ہیں تو وہ 4000 کی برابر ہو گئے, وہ ان کے علم کا مسئلہ ہے. لیکن کتابیں زیادہ نہیں لکھی ہیں, پھر بھی ان کا علم زندہ ہے, وہ ان کی تدریس کی اصلاً برکت ہے. تو اس لیے علماء سے یہ بھی میری گزارش ہے کہ تدریس کے کام پر خاص طور سے توجہ دیں اور محنت کے ساتھ پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں. کوئی بات میری حضور سے متجاوز ہو گئی تو معافی چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں, اور دعا تو سبھی کے لیے ہے. یہ عجیب و غریب علمی بزم سجی ہوئی ہے. حضرت مولانا محمد سفیان صاحب دامت برکاتہم, عزیز محترم حضرت مولانا شکیب قاسمی صاحب دامت برکاتہم, حضرت مولانا سید احمد فضل شاہ صاحب مسعودی دامت برکاتہم, ان سب حضرات کے لیے اگر ایک مشترکہ وصف تلاش کیا جائے تو حسن اخلاق کا یہ مجسم حسن اخلاق ہیں. ہم جیسے ادنا طالب علموں کو بھی نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی حفاظت فرمائے اور ہم سبھی کو اپنے آپس کے اختلاف, جملہ میں زبان پہ اور آ گیا ہے, آپس کے اختلافات پیچھے کر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اختلاف ہوں گے, یقیناً ہوں گے, آئندہ بھی ہوں گے, پہلے بھی ہوئے ہیں, مگر جو جانے والے ہیں وہ خوب لڑ بھیڑنے کے بعد بھی حسن خاتمہ سے سرفراز ہو کے گئے. میں اشارہ کر رہا ہوں, نام میرے ذہن میں اب لے نہیں رہا ہوں, وہ ورنہ مجھے 5 منٹ اور بولنا پڑے گا. جنہوں نے پہلے اختلافات کیے اور لڑائیاں کی وہ سب حسن خاتمہ کے ساتھ دنیا سے گئے. اس کا مجھے ذاتی طور پر تجربہ اور یقین اور معلومات ہے. آگے والوں کے لیے بھی یہ راستہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کریں, اختلاف کو پیچھے رکھیں, اپنی شخصیت بنانے کے لیے کام نہ کریں, محنت کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.